جو سب سے زیادہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے ہمارے اندر، ہمارے وجود کا ایک حصہ، وہ ہے لطیفہ نفس۔ خوش ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ہی ہیں، لیکن تل ملا جاتا ہے جب دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو بڑا ڈسٹربڈ رہتا ہے، بڑا تل ملایا رہتا ہے نفس۔ پہلے روحانی نشست، یہ سنگت خانقاہوں میں ہوتی تھی، اور وہ لوگ بیٹھتے تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہاں پر مقیم ہو جاتے تھے، اور اس میں فائدہ بھی تھا کیونکہ دونوں جگہ عہدہ آدھا رہنا بڑا مشکل کام ہے، دنیا میں بھی رہنا اور دنیا کو چھوڑنا بھی۔ کسی نے کہا ہے، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ تو اب ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے ہمارے اندر، ہمارے وجود کا ایک حصہ، وہ ہے لطیفہ نفس۔ خوش ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ہی ہیں، لیکن تل ملا جاتا ہے جب دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو بڑا ڈسٹربڈ رہتا ہے، بڑا تل ملایا رہتا ہے نفس۔ اسی لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی دل میں وسوسہ ڈالتا رہے گا، ذرا سی اتنی سی پریشانی آئے گی اور دل میں نفس وسوسہ ڈالے گا، ارے تم کو چھوڑ دیا ہے، تمہاری کسی کو پرواہ نہیں، ناراض ہے، ایسی چیزیں ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو تو یہ دھوکہ ہے نا نفس کو کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں لہٰذا بس۔ اب دیکھیں، آپ سنیما ہال میں جاتے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ فلم دیکھنا۔ تو اگر سنیما ہال میں آپ جائیں کسی کے ساتھ اور فلم دیکھ رہے ہیں اور آپ کا دوست جو ہے وہ بار بار آپ کو قرآن و حدیث سنانا شروع کر دے تو بڑی پریشانی کی بات ہوگی۔ میں 1996 میں سرکار نے مجھے فیصل آباد بھیجا پاکستان میں، تو وہاں پر میں حاجی حمید صاحب کے گھر رکا۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، شریعت کے بہت پابند، سرکار سے پیار بھی کرتے تھے، ذاکر قلبی۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب اس کا علاج تو ہے میرے پاس۔ کہنے لگے اچھا؟ میں نے کہا بالکل، جو میں آپ کو کہوں گا وہ آپ نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں کتنے دن لگیں گے؟ میں نے کہا 3 گھنٹے لگیں گے، 3 گھنٹے بعد وسوسوں سے چھٹکارا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وعدہ کرو، جہاں میں تزکیہ نفس کا کورس کروں گا وہاں آپ جاؤ گے میرے ساتھ۔ انہوں نے کر لیا وعدہ۔ اب اتنی بڑی داڑھی ان کی، پورے زمانے میں متقی مشہور، اور میں ان کو پکڑ کے سنیما لے گیا۔ ٹکٹ جب خرید رہے تھے تبھی لان تان 10 آدمیوں نے کر دی، ارے حاجی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا، آپ کہاں آ گئے؟ اب وہ منہ چھپاتے پھرے، کہنے لگے یار کوئی اور جگہ رکھ لو۔ میں نے کہا جی اگر مسجد میں گئے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اب یہاں سنیما میں آئے ہیں تو لوگ آپ پر لان تان کریں گے۔ کہتا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا نفس کا علاج تعریف میں نہیں ہے، لان تان میں ہے۔ اچھا، اب فلم جب دیکھنے لگے، بیٹھ گئے، اب فلم دیکھنے لگے۔ اب جب فلم دیکھنے لگے، نہ جانے اس خاتون کا کیا نام تھا، شاید سائمہ تھا، جو کوئی اداکارہ تھی۔ اب وہ پنجابی گیت کے اوپر وہ ناچ رہی، تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں جو ہے وہ ہوتی تھی فردوس اداکارہ، وہ بڑا اچھا ناچتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھا آپ نے، یہ آپ نے ناچ گانے کی بات کتنے سال بعد کی ہے؟ کہتا جی بڑا عرصہ ہو گیا، اور آج تم نے مجھ سے یہ کروا دی۔ میں نے کہا میں نے کہاں کرائی ہے، سنیما میں بیٹھے ہیں ہم۔ تو یہ بات آئی کہاں سے؟ یہ آپ کے اندر دبی ہوئی تھی نفس میں، آپ دبا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن ایک روحانی رہبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹو فرسٹ برنگ دا ورسٹ آؤٹ آف یو، ٹو فرسٹ برنگ دا ورسٹ آؤٹ آف یو اینڈ دین ان دا لاسٹ برنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یو۔ اب یہ تو بات ہو گئی۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب ویسے ڈانس ہے کیسا؟ کہتے جانے دو، پہلے ہی بڑی سبکی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپس کی بات ہے کیسا ڈانس؟ تو کہنے لگے اجی اس کو کہاں آتا ہے ڈانس کرنا، ڈانس تو فردوس کرتی تھی۔ میں نے کہا چلو آپ کو ابھی تک یہ تو معلوم ہے کہ ڈانس کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے۔ اچھا، اب جب کبھی کوئی رومانٹک سین آئے تو میں کوئی حدیث شروع کر دوں، اب ان کا دھیان آدھا ادھر اور آدھا ادھر، تو جھنجھلا گئے
کہنے لگے یار یہ حدیث تم گھر پہ ہی سنا لینا، یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا جی گھر پہ تو نفس آرام سے سن لیتا، اصل پتہ تو یہاں چلے گا کہ جب نور ملتا ہے تو نفس کو کتنی تلملاہٹ ہوتی ہے۔ گھر پہ تو خاموشی سے سن لے گا، وہاں تو ریئیکٹ کرے گا نہیں نفس کا ریئیکشن تو اب آئے گا جب صائمہ ناچے گی اور میں حدیث سناؤں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے 3 گھنٹے میں ان کی حالت جو ہے وہ پتلی ہو گئی۔ باہر گئے تو ان کا چھوٹا بھائی تھا اصغر، وہ بھی داڑھی والا تھا، کہنے لگا جی حاجی صاحب تو انو کی ہوا؟ میں نے کہا جی یہ لے کے گئے تھے۔ میں نے کہا کہ یار ایسا جملہ مت بولو کہ میں لے کے گیا تھا، سارا تمہارا نفس جو تھوڑا بہت صحیح ہوا ہے وہ دوبارہ خراب ہو جائے گا۔ کہو کہ یار میں خود گیا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا ٹھمکے دیکھنے کو۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، دیکھو یار مجھے بدنام کروا دو گے تو۔ میں نے بولا بدنام ہو گئے تو پھر نام ہوگا نا، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ تم اندر سے کتنے غلیظ ہو، تم دبا کے بیٹھے رہتے ہو نا اپنی غلاظت کو، دنیا کو دکھاؤ۔ میں نے ان سے پوچھا ایک بات بتاؤ، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے تمہارے اندر کتنا گند ہے؟ جی بالکل معلوم ہے۔ حضور پاک کو پتہ نہیں ہے تمہارے اندر کتنی غلاظت ہے؟ ہاں جی بالکل معلوم ہے۔ اچھا جی سرکار گوھر شاہی کو پتہ نہیں ہے تمہارے اندر کتنی غلاظت ہے؟ ہاں جی بالکل معلوم ہے۔ میں نے کہا یار جن ہستیوں کو معلوم نہیں ہونی چاہیے بات ان کو معلوم ہے، اور یہ دنیا جس کو معلوم ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا ان کے بارے میں تو پریشان ہے۔ جب ان کے سامنے تو ننگا ہے تو دنیا کے سامنے تو نے کیوں یہ ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ ظاہری طور پر اپنی پارسائی کا جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے اس کو اتار دے۔ اسی طرح ہمارے حافظ صاحب ہیں ندیم بھائی، 20-22 سال پہلے امریکہ میں تھے، میں بھی اور یہ بھی ندیم بھائی بھی۔ تو یہ مجھے کہنے لگے ندیم بھائی کہ یار وہ سرکار کی ذات میں کوئی مستی آنی چاہیے، اس میں کھو جائیں سرکار کی ذات میں، ایسا کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ اس کے لیے تو پھر نفس کی انانیت پر جو ہے ضرب پڑنی چاہیے۔ یہ جو ہم نے منافقت آمیز غلاف پہنا ہوا ہے، اس غلاف کو تار تار کرنا پڑے گا۔ بلے شاہ نے بھی کہا یہ کہ چٹی چادر لادے کڑیے پا فقیرہ لوئی۔ یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا یہ اپنے میلی کچیلی سی ایک چادر ڈال کے رکھتے ہیں، جو گاؤں دیہات میں رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا فقیروں کے پاس اس طرح کی چادر ہوتی ہے میلی کچیلی سی۔ تو بلے شاہ نے کہا کہ چٹی چادر لادے کڑیے پا فقیرہ لوئی، چٹی چادر داغ لگیسی لوئی داغ نہ کوئی۔ بلے شاہ کہتا ہے کہ سفید چادر اتار دے لڑکی اور فقیروں کی میلی کچیلی چادر پہن لے، چٹی چادر داغ لگیسی۔ اور یہ تو بات ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو بھی سفید چیز ہوتی ہے بڑی جلدی اس کے اوپر گرد مٹی اور داغ نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چٹی چادر داغ لگیسی، یہ جو تو نے سفید چادر پہنی ہوئی ہے نا اس میں تو بڑی جلدی داغ لگ جائے گا، لوئی داغ نہ کوئی۔ اور فقیروں کی جو لوئی ہے وہ ہے ہی میلی، اس میں کوئی داغ لگ بھی گیا تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ چٹی چادر ہے شریعت اور پا فقیرہ لوئی، اور یہ جو فقیروں کی لوئی چادر ہے نا میلی کچیلی، یہ ہے تزکیہ نفس میں مقام ملامت۔ چٹی چادر داغ لگیسی، یہ شریعت پر تو نے عمل کیا ہے اور کوئی اس میں گناہ کر لیا تو وہ داغ لگا رہ جائے گا، اور فقیروں کا راستہ اختیار کر لیا تو داغ لگنے سے پہلے ملامت اسے دھو دے گی۔ اب اسی بات کو سرکار گوھر شاہی نے، اسی نقطے کو سرکار گوھر شاہی نے اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنے کمال کے بیان کے ساتھ اس کی تشریح سرکار امام مہدی گوھر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ جو شریعت ہے یہ ایک خشک تالاب کی طرح ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ شریعت جو ہے اٹس لائک اے ڈرائی پونڈ اینڈ اٹ ڈزنٹ اسٹریم، اور وہ وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ خشک تالاب یعنی ایسا تالاب جس کا پانی خشک ہو گیا ہو، تو گند وہاں ڈالو وہ بھی ڈپازٹ ہو جائے گا، کوئی اچھی چیز ڈالو وہ بھی ڈپازٹ ہو جائے گی اور وہیں رہے گی۔ یہ مقام شریعت ہے۔ آپ نے گناہ کیا تو یہاں والے نے لکھ لیا، نیکی کی تو یہاں والے نے لکھ لی، دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، گناہ بھی اور نیکی بھی۔ اور طریقت جو ہے بہتا ہوا دریا ہے، کوئی اگر اس میں گند ڈالا تو پانی کا بہاؤ اسے بہا کے لے جائے گا، دریا گندا نہیں ہوگا۔
تو جو بلے شاہ نے کہا کہ پا فقیرہ لوئی، فقیروں کی جو میلی کچیلی چادر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ علم طریقت۔ فقیروں کا راستہ اختیار کر، اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا تو طریقت کا بہتا ہوا دریا تجھے داغ نہیں لگنے دے گا، وہ گناہ بہہ جائے گا۔ تو اس دور میں سرکار گوہر شاہی کی نظر عنایت سے ہمیں وہ بہتا ہوا دریا میسر آ گیا ہے، اور جو 12 سال تک نفس کا چلہ کرنا پڑتا تھا نا، اس کے اندر یہی خشک تالاب تھا، اس لیے 12 سال لگ جاتے تھے۔